مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة في كل يوم جمعة، فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم الجمعة، فمن كان أكثرهم صلاة كان أقربهم مني منزلة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور ریسیور کے ذریعے سے گھروں میں سننے والی میری مائیں اور بہنیں اور مکسلر کے ذریعے سے سننے والے سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں ہر وقت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کو ختم فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوبارہ اللہ کے حضور میں جمع ہو کر نماز پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں، خلوت میں، جلوت میں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ سے دعا کریں، اللہ خیر کا معاملہ فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی عبادت مقرر کی ہے ان میں سے بعض عبادتیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے، وہ چاہیں اپنی مرضی سے قبول کریں، چاہے تو قبول نہ کریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے۔ بعض وہ عبادت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، اور وہ
علماء کرام فرماتے ہیں دو عبادتیں ہیں بہت زبردست عبادت. ایک ہے درود و سلام ہے اور نمبر 2 پر اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے. اور دوسری عبادت وہ ہے اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے. قیامت کے دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب وہ لوگ ہوں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے والے ہوں گے اور کثرت سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والے ہوں گے. دو چیزیں. اب انسان کی مرضی ہے جتنا چاہے درود شریف پڑھے اور جتنا چاہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کرے. جو زیادہ کرے گا اتنا ہی اپنے حبیب کے قریب ہوگا اور جو کم کرے گا وہ اتنا ہی اپنے نبی اور حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوگا. آخرت کا دن بڑا ہی خطرناک دن ہے. آخرت کا معاملہ بہت ہی وحشتناک ہے, بہت ہی خوفناک ہے. لیکن اگر کوئی بندہ اس وحشت سے بچنا چاہے, اگر کوئی بندہ اس خوفناک وقت سے بچنا چاہے اور عافیت اور سکون میں رہنا چاہتا ہے تو اس کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ اپنی زندگی, اپنی مکمل زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کھڑا کر دے اور کثرت سے درود پاک پڑھے. ظاہری بات ہے جو آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارے گا, کثرت سے آپ پر درود پاک پڑھے گا, وہ اللہ کے حبیب کے قریب ہوگا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں, پیارے ہیں, اور اللہ کی عام رحمتیں, خصوصی رحمتیں جس طرح دنیا میں تھی قیامت کے دن بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگی. جب دنیا میں تھے اللہ نے فرمایا میں عذاب نہیں بھیجوں گا جب تک میرے نبی آپ دنیا میں موجود ہے. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قرآن میں اللہ نے فرمایا جب اللہ کے حبیب اللہ سے قریب ہوں گے, اللہ کی رحمتیں آپ پر ہوگی, اللہ کی بہت زیادہ وسعتیں, برکتیں آپ پر ہوگی. ایسے وقت میں اللہ کے نبی کا وہ امتی جو دنیا میں اتباع سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہوگا, کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرتا ہوگا, وہ اللہ کے حبیب کے قریب ہوگا. جب اللہ کی رحمتیں میرے محبوب پر ہوگی یقیناً اس بندے اور اس امتی پر ہوگی جو میرے نبی سے قریب ہوگا. ظاہری بات ہے قیامت کا دن تو بڑا خطرناک دن ہے, بہت گرمی والا, انسان کی برداشت سے باہر ہوگا.
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام مسلم نے نقل فرمایا، قیامت کے دن ہر آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے پسینے میں ڈوبتا چلا جائے گا۔ کسی کو پسینہ اپنی اینکل تک ہوگا، کسی کو گھٹنے تک ہوگا، کسی کو کمر تک ہوگا، کسی کو سینے تک ہوگا، کوئی پسینے میں مکمل ڈوبا ہوا ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، قیامت کی پریشانیوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ دنیا میں پریشانی ہوتی ہے نا تو کوئی نہ کوئی ہیلپ کے لیے آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی مدد کے لیے آ جاتا ہے۔ کبھی ماں آ جاتی ہے، کبھی باپ ہے، کبھی بھائی ہے، کبھی اولاد ہے، کبھی ڈاکٹر کے پاس، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی آس پڑوس والے مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ قیامت کے دن کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو میرے اور آپ کے مبارک اعمال، اور خصوصاً وہ اعمال جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارے ہوں گے۔ ایسے کٹھن ہارڈ ٹائم میں، ایسے سیریس ٹائم میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کٹھن ٹائم سے بچنے کے لیے ہمیں کثرت سے استغفار اور اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنا ہے، ورنہ پھر انسان قیامت کے دن پریشان ہوگا۔ لیکن دنیا کا قانون ہے، دنیا کا ایک قانون ہے، انسان اس کو جانتا ہے کہ اگر اس کو کسی سے محبت ہے تبھی اس کی نقل اتارتا ہے، تبھی اس کی یادیں آتی ہے، تبھی اس کے طریقے پر، تبھی اس کو یاد کرتا ہے، بار بار فون کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتباع سنت کو کرنے کے لیے ہمیں ظاہری بات ہے کچھ کام کرنے ہوں گے، تب جا کر اللہ کے حبیب کی محبتیں ہمارے دل میں آئے گی۔ جب نبی کی محبت آئے گی تو پھر یقیناً اتباع سنت آسان ہو جائے گا، ایک ایک سنت پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، یہاں تک کہ بار بار درود پاک پڑھنا آپ پر آسان ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا پسند آتی ہے، اس کی ہر ادا کو نقل کرتا چلا جاتا ہے، اس کی یاد کی گنگناتا ہے۔ اور ہمیں تو پتا ہے اگر انسان کامیاب ہونا چاہے تو پھر نبی کی ادا اور نبی کی سنت کو اپنانا پڑے گا۔ اور ظاہری بات ہے جو نبی کی سنت اور ادا کو پسند کرے گا، نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارے گا تو پھر اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی تمہاری امت کو بتلا دیجئے، قل بتلا دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کے پیارے اور لاڈلے بننا چاہتے ہو، فاتبعونی تو میرے نبی کی اتباع کیجئے، میرے نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کیجئے، ان سے محبت کیجئے۔ کیا ملے گا نبی کی اتباع میں؟ میرے اللہ نے اعلان کر دیا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں اور میری بہنیں، یاد رکھو اعمال صالحات تو بے شمار ہے، نیک اعمال تو بے شمار ہے جس کی کوئی حد نہیں، لیکن نیکی کو حاصل کرنا چاہتے ہو اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے کون سا؟ اتباع سنت ہے۔ کوئی بھی نیکی، کوئی بھی اچھا کام
قبول نہیں ہوگا جب تک میرے نبی کے سنت کے مطابق نہ ہو۔ تم اللہ کی رضا کو نہیں چاہ سکتے، تمہیں اللہ کی رضا نہیں مل سکتی۔ اگر ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں، if we want the pleasure of Allah, if we want Allah pleased with us, then we have to follow in our all, each and every actions and the ittiba of Rasul sallallahu alayhi wa sallam, in the tariqa, the way of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam۔ اور یاد رکھو، محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک محبت اختیاری ہوتی ہے اور ایک محبت اضطراری ہے۔ مجھے اپنے بچوں سے محبت ہے، یہ اختیاری ارادی ہے، بس اپنے دل میں محبت ہے، اختیار ہے، بے ارادہ، کوئی ارادہ نہیں کرتا آدمی۔ بچوں کے ساتھ محبت کرنے کے لیے کوئی ارادہ کرتا، یہ تو ایک دل میں محبت بیٹھی ہے۔ بیوی، ماں باپ کی، رشتہ داروں کی، اقارب کی محبت، دوستوں کی محبت، یہ بے ارادی ہے، اختیاری ہے، اور ایک اضطراری ہے۔ اس میں آدمی کو کوشش کرنی پڑے گی۔ حدیث میں آتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد فرمایا واللہ یا رسول اللہ، واللہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم او اللہ کے رسول، لانت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اللہ کی قسم اے میرے پیارے محبوب، میں ہر چیز سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں، ساری دنیا کی چیزوں سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں، الا من نفسی، مگر میری جان، یعنی میری جان سے میں آپ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میری جان مجھے اتنی پیاری ہے، میری ذات مجھے اتنی پیاری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا لا والذی نفسی بیدہ، ہو نہیں سکتا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، حتی اکون احب الیک من نفسک، لا والذی نفسی بیدہ، قسم کھا کر کہا لا 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 لا، ہو نہیں سکتا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، حتی اکون احب الیک من نفسک، تم میرے محبوب نہیں بن سکتے جب تک کہ تم مجھ سے اپنی جان سے بھی، اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت نہ کرو۔ فوراً یہ بات جب سنی امیر المؤمنین عمر فاروق نے فوراً کہا فَإِنَّكَ الْآنَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، اے میرے نبی اب تو میری محبت آپ کے ساتھ میری ذات سے بھی زیادہ ہے، میری جان سے بھی زیادہ ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے، ابھی تو کہتے تھے میری من نفسی، میرے نفس کی محبت میرے اندر زیادہ ہے، فوراً نبی کی بات سنی، ان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یا اللہ کے حبیب، میں آپ سے اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس کو اختیاری محبت، عقلی محبت، عقل کس کو کہتے ہیں؟ اختیاری، اضطراری محبت کس کو کہتے ہیں؟ اضطراری محبت کس کو کہتے ہیں؟ ایسی چیز کو ترجیح دینا، پریفرنس دینا، اس کو غلبہ دینا جو عقل سلیم، اگر کسی کا عقل سلامت والا ہے، پاگل نہیں ہے، عقل سلیم کے تقاضے کے مطابق ہو۔ میرا دل تو نہیں چاہتا لیکن میری عقل سلیم کہہ رہی ہے نہیں یہ کرنا ہے۔ جیسے دوا ہے، انسان دوا پیتا ہے، اس کا دل نہیں چاہتا، کڑوی دوا ہے، کڑوی دوا ہے، کئی گھنٹوں تک اس کی کرواہٹ منہ میں محسوس ہوتی رہتی ہے، لیکن آخر کیا بات ہے کہ یہ کڑوی دوا بھی پینے کے لیے تیار ہے، یہ بٹر ٹیبلٹ بھی لینے کے لیے تیار ہے۔ Why? What is the reason behind؟ اس لیے کہ
یہی تو اضطراری محبت کہہ رہے ہیں کہ ایسی چیز کو ترجیح دینا جو عقل سلیم کے تقاضے کے مطابق ہو. اگرچہ نفس نہیں چاہتا، میرا نفس نہیں چاہتا میں دوا پیوں، لیکن عقل سلیم کہتی ہے کہ تو اس کو پی، اسی میں تیری کامیابی ہے. اگر یہ بات تمہاری سمجھ میں آ گئی ہے تو سمجھو اور سوچو، 2 منٹ کے لیے اپنے منہ کو نیچے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ میرے اور آپ کے لیے پسند کیا ہے، اپنی امت کے لیے جو راستہ پسند کیا ہے، سوچو تو صحیح، اس میں ان کا کیا دنیا کا کوئی فائدہ تھا؟ ان کا کوئی دینی فائدہ تھا؟ کیا ان کا کوئی دنیا کی فائدہ تھا؟ کیا ان کے اولاد کا کوئی دنیا کا فائدہ تھا؟ کیا ان کے بیوی بچوں کا کوئی فائدہ تھا؟ کیا ان کے رشتہ داروں کا کوئی فائدہ تھا؟ کیا بات ہے، انہوں نے یہ صحیح راستہ میرے لیے اور آپ کے لیے اور ساری امت کے لیے انہوں نے کیوں تلاش کیا، کیوں اس پر محنت کی اور اس کو پہنچانے کے لیے کیوں محنت کی، اور کیوں رات بھر جاگتے رہے، کیوں دعائیں کی، کیوں انہوں نے اللہ کے راستے میں صبر کیا، کیوں روتے رہے، کیوں امت کے غم میں روتے رہے؟ کیا ان کا دنیا کا کوئی فائدہ تھا، یا ان کا کوئی بینیفٹ تھی، یا ان کی اولاد کا کوئی فائدہ تھا؟ نہیں، وہ تو صحابہ تھے، ان کی اولاد بھی ایمان لا چکی، ان کی بیویاں بھی ایمان والی، ان کے صحابہ بھی ایمان والے. یہ فائدہ کس کے لیے؟ آنے والی قیامت تک امت کے لیے یہ فائدہ تھا. اور یہ راستہ میرے اور آپ کے حبیب نے اختیار کیا ہے. اس کو سوچنا ہے کہ میرا دل نہ چاہے، پھر بھی میری عقل تو کہتی ہے یہ ہے میرے محبوب جن کی وجہ سے آج میں مومن ہوں، جس کی وجہ سے میں نماز پڑھتی ہوں، جس کی وجہ سے میں نماز پڑھتا ہوں، جس کی وجہ سے میں روزہ رکھتا ہوں، جس کی وجہ سے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، جس کی وجہ سے میں ذکر و اذکار کرتا ہوں، جس کی وجہ سے میں آج صدقات اور خیرات کرتا ہوں. کیا وجہ ہے؟ کیا چیز تھی؟ اللہ اکبر. اب اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں 3 کام کرنے ہیں. میرے اور آپ کے دل میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے، اس کے لیے 3 کام کرنے ہیں. سب سے پہلا کام، ہر نماز کے بعد، یہ بات میں نہیں کہتا ہوں اپنی طرف سے، یہ بات مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے علوم ظاہریہ میں محنت کی، جنہوں نے علوم باطن کے اندر میں محنت اتنی کی، انہوں نے پھر چاروں سلسلوں میں محنت کی، یہاں تک کہ بڑے صوفی، بڑے عالم، بڑے محدث، بڑے مفسر بن کر آگے بڑھتے ہیں، کرتے رہے، محنت کرتے رہے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کو خلعت پہنائی، اور پھر اللہ کی ذات اور صفات میں پہنچنے کے لیے اتنی محنت کی کہ حضرت خود فرماتے ہیں، یہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرماتے ہیں، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اتنی محنت کی، فرماتے اگر میں اپنے علوم ظاہرہ کو کھول دوں تو دنیا کے مولوی مجھے کافر کہیں گے، اگر میں علوم باطنہ کو کھول دوں تو مجھے باطنی والے لوگ مجھے زندیق کہیں گے، یہاں تک کہ ذل اور اصل تک میں پہنچ گیا. لیکن پھر بھی فرماتے ہیں میں اتنے بڑے درجے پر پہنچنے کے بعد میں ایک دعا ہر وقت کیا کرتا ہوں. اور پھر آگے فرماتے ہیں جو آدمی میری اس دعا پر آمین کہے گا، جو یہ دعا کرے گا اور اس دعا پر آمین کہے گا، اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے، اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے. یہ بات مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی. وہ کون سی دعا تھی؟ وہ کہا کرتے تھے اللہ مجھے اتباع سنت والی زندگی عطا فرما. اتنے بڑے درجے پر پہنچنے کے بعد دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے اتباع سنت عطا فرما. نمبر 1. نمبر 2 فرمایا کرتے تھے اے اللہ اور اتباع سنت کی توفیق نصیب فرما. میری زندگی میں اتباع سنت میں کرتا رہوں، ہر سنت پر عمل کرتا رہوں، ہر سنت پر میں عمل کرتا رہوں، ہر سنت کے مطابق میں زندگی گزارتا رہوں. سب سے بڑی بات. پھر آگے فرمایا سنت کے مطابق عمل کرنا، اور اس کے بعد فرمایا میری موت بھی آئے
تو سنت پر عمل کرتے کرتے میری موت آ جائے، سنت پر عمل کرتے کرتے میری موت آ جائے۔ اور پھر فرمایا عجیب، فرمایا قیامت کے دن بھی میرا حشر اس حالت میں ہو، ان لوگوں کے ساتھ ہو جو اتباع سنت کرنے والے تھے، سنت کے مطابق جنہوں نے زندگی گزاری تھی دنیا میں، ان کو جو حشر تو دے گا قیامت کے دن ان کے ساتھ میرا حشر ہو۔ یہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی بہت ہی عجیب دعا ہے، سبحان اللہ، بہت ہی عجیب دعا ہے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کہ یہ دعا اللہ تعالی ہمیں ہر 5 وقت نماز کے بعد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا مقبول ہوتی ہے، تم وہ دعا کرتے ہو اللہ تمہاری دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اذان اور اقامت کے درمیان کے وقت میں جو بھی دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول کر لے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کا جواب دو اور اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھو درود شریف، اور دعا پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول کر لے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے اس میں تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہے، تو میری گزارش ہے میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، سارے سننے والوں کو بھی کہتا ہوں، اور جہاں جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے ہم اللہ سے یہ دعا کریں جو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بتلایا، فرمایا جو آدمی میری اس دعا پر آمین کہے گا اور جو یہ دعا کرے گا اللہ اس کی مغفرت کر دے، اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور وہ دعا کیا تھی ہر نماز کے بعد ہر اذان اور اقامت کے درمیان میں یہ دعا ضرور کر لیا کرو، اے اللہ مجھے اتباع سنت والی، مجھے اتباع سنت کی توفیق نصیب فرما، اور میری زندگی سنت کی اتباع والی عطا فرما، اور میری موت آئے تو سنت کی اتباع کرتے کرتے میری موت آ جائے، اور قیامت کے دن میرا حشر ان لوگوں کے ساتھ فرما جو دنیا میں تیرے حبیب کی سنت پر عمل کرنے والے، کیوں جو سنت پر عمل کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، یہ تو اللہ نے قرآن کریم میں کھول کھول کر بیان فرما دیا ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے ایک عجیب بات بیان فرمائی، وقت نہیں انشاءاللہ پھر کبھی بیان کروں گا مختصر، چلو جب پھر موقع ملے گا اس مضمون کو میں آگے بڑھاؤں گا۔ یاد رکھنا میری بات چل رہی ہے اتباع سنت پر، سب سے زیادہ مقبول اگر کوئی عبادت ہے تو اتباع سنت اور درود پاک ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو بالتفصیل بتاؤں گا کہ درود پاک پڑھنے سے کیا کیا فوائد ہے، اور میرے حبیب کتنے راضی ہوتے ہیں اور اللہ کتنا راضی ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے، خصوصاً جمعہ کے دن میں، جمعہ کا دن ہے، کثرت سے درود پاک پڑھے، کم سے کم 300 مرتبہ اور درمیانی 1000 مرتبہ، اور سب سے زیادہ 3000 مرتبہ ہے۔ ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ 80 سال کی عمر تھی، حضرت مفتی عبدالرؤف صاحب فرماتے ہیں میں ان کی وزٹ کے لیے گیا، ان کے پاس گیا، میں نے پوچھا حضرت آج جمعہ، فرمایا جمعہ کے دن اس عمر میں بھی، اس بڑی 80 سال کی عمر میں بھی میں پابندی کے ساتھ 3000 مرتبہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3000 times I am reciting salutation and درود upon beloved نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر جمعہ کی حضرت کی عادت تھی۔ اللہ ہمیں بھی یہ 2 باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، چھوٹی چھوٹی سنت پر عمل کرو، انشاءاللہ آپ دیکھو گے اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اور اسی طرح کثرت سے درود پاک پڑھو، اور خصوصاً جمعہ کے دن یہ درود آپ کا نام اور باپ کے نام کے ساتھ قبر اقدس میں پہنچایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔